کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا. نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو, زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو, اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو, فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو, فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو, سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو, فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو. لیکن جب آئے گی روزے کی باری, اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ, ہر عمل کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے دلایا جا سکتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے تمہارے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دلوانا میرے روزے کی توہین ہے. بدلہ میرا بندہ لے گا, میں خدا اپنے ہاتھ سے دوں گا. جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. روزے کا بدلہ سرخ یاقوت کے محلات نہیں, سبز یاقوت کے محلات نہیں, سونے چاندی کی اینٹیں نہیں, مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات نہیں, دودھ اور شہد کی نہریں نہیں. فرمایا جنت میں وہ حوریں ہیں کہ اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے پوری دنیا اس میں خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کسی حور کی جوتی کا تسمہ ایک سوئی کے ناکے میں سے دنیا میں نظر آ جائے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا جو روزہ ہے لاکھوں حوریں روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتی, روزے کا بدلہ تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. اور توجہ فرمانا, آگے فرمایا میرے بندے روزے کا بدلہ نہ جنت ہے, نہ نہر ہے, نہ حوریں ہیں, نہ غلمان ہے, نہ بہشت ہے, نہ فردوس ہے, کچھ بھی نہیں. میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا, روزے کی جزا, روزے کی بدلہ, روزے کا بدلہ میری ذات موجود ہے, میں تیرا خدا ہوں, تو میرا بندہ ہے. آجا جو اپنے خدا سے مانگتا وہ مانگ لے. فرمایا پورا جنت بھی روزے کا بدلہ نہیں. کیوں کہ گرمی کے موسم میں منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے, گلے کو گھونٹ رکھا ہے, قطرہ نیچے نہ چلا جائے. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا میرا بندہ میری وجہ سے کتنا احتیاط کر رہا ہے. جو اتنی خفیہ عبادت ہو, جو اتنی مخفی عبادت ہو, جو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہو, پھر اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی بہت اہم ہونا چاہیے. اسی لیے خداوند کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں استقبالیہ دوں گا. سبحان اللہ, ساری دنیا پریشان ہوگی, تباہ ہو رہی ہوگی, پسینوں میں غرق اور ڈوبی ہوئی ہوگی, لیکن روزہ رکھنے والوں کو میں خدا استقبالیہ عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا کر ان کو مہمانی دے رہا ہوں گا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں ہے خدا کی ذات کا, بلکہ تیرے درجات بڑھانا مقصود ہے. اس لیے مکر کرنا ٹھیک نہیں, بہانے روزے کھانا ٹھیک نہیں. اجی بال کھیر پیندا کھڑے, بال دودھ پیتا ہے, پھر کیا کرے؟ اگر روزہ رکھنے سے بال مرتا ہے تو مر جائے, اور مرے گا نہیں انشاءاللہ. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی عورت کی گود میں بچہ تھا اور اس عورت نے روزہ رکھا لہذا بچہ اس کا مر گیا یا وہ عورت مر گئی. بالکل نہیں. یا آپ قسم کھا کر مسجد میں بیٹھے بتا دیں کہ فلاں سڑک پہ ہم جا رہے تھے, ایک آدمی مرا پڑا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے روزہ رکھا تھا اس لیے مر گیا. روزہ رکھ کر کے نہیں مرتا, کوئی نہیں مرا روزے کی وجہ سے. ہزاروں ایکسیڈنٹوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں, حادثوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں, بیماریوں کے بہانے میں آپریشن روموں میں لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, لیکن روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا. اس لیے ہر مرد عورت کو قدردانی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے, ورنہ پچھتاؤ گے, مار کھاؤ گے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
میرا بندہ پوچھتا ہے تو میں تو اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں. بندہ کھاتا ہے پیتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اس کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ اس کی جو زبان سے بات نکلتی ہے میں خدا وہ بھی سنتا ہوں. حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ رمضان المبارک تو برکت ہی برکت کا مہینہ ہے, رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے, سکون ہی سکون کا مہینہ ہے. صحابہ کرام اس مہینے کے لیے اس قدر رویا کرتے تھے جب یہ گزر جاتا تھا, اے کاش شاید پھر رمضان کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عظمت فرماتے رمضان کی کہ ہر وقت چکنا رہتے, ہوشیار رہتے اور رنگ پیلا پڑا رہتا. ایسا معلوم ہوتا چہرے سے جیسے کوئی فکر سوار ہے, اور جب بھی پوچھا کالی کملی والے کیا بات ہے, فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا. کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو نماز ضائع کر دیتے ہیں. سجی آنکھ بنوائی تو کھبی پھوڑ دی, کھبی ٹھیک کرائی تو سجی کو ایسی تیسی پھیر دی. نماز اپنی جگہ فرض ہے, روزہ اپنی جگہ فرض ہے. مت غلطی کرو, رمضان میں روزہ رکھ کر صبح کی نماز اکثر عورتیں اکثر مرد ضائع کر دیتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ملے گا جیسا کہ ہزاروں نمازیں قضا کر دی ہو, لاکھوں نمازیں قضا کر دی ہو. بالکل پیٹنٹ ہو کر کے نماز ادا کرو, قرآن شریف کی تلاوت کرو. جبریل امین ہر رمضان میں آ کر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دور کرتا تھا. ہر رمضان میں جبریل یعنی حضور کو اپنا قرآن سناتے تھے جبریل, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے, کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے. جو قرآن جبریل نے پڑھا ہو, جو قرآن اللہ کے پاک کی زبان میں ادا فرمایا ہو, جس قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا ہو, جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ کرام نے پڑھا ہو, جس قرآن کو قطبوں ابدالوں اور غوثوں نے پڑھا ہو, جس قرآن کی تلاوت رات دن اماموں نے کی ہو, جس قرآن کی تلاوت رات دن اوتاروں نے کی ہو, وہ کلام کتنا پاکیزہ ہوگا, وہ کلام کتنا شان والا ہوگا, وہ کلام کتنا عظمتوں والا ہوگا. صحابہ کرام نے انہی چیزوں پہ اپنی جان قربان کر دی. ایک ایک نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو پرواہ نہ کی. اور وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ساری رات ایک صحابی نے عبادت کی. یہ بھی سن لو, کوئی روزہ رکھنے والا تراویح پڑھنے والا فخر نہ کرے. صحابی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ساری رات عبادت کرتا ہے, صبح اٹھ کر کے دعا مانگتا ہے, الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو, اتنا عرض کرتا ہوں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. صحابی کہتا ہے کہ میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو, اتنی گزارش کرتا ہوں کہ دوزخ کے عذاب سے مجھے بچا لینا. ایک صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ساری رات کروٹیں بدلتا ہے, نیند نہیں آتی. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا, ابا جان نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف تھی؟ فرمایا لخت جگر تجھے کیا بتاؤں, جو آدمی قرآن کریم میں جہنم کے انگاروں کی خبر سن چکا ہو اسے نیند کیسے آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بزرگ امام گزرے ہیں. ان کی بیٹی, ان کی دھی اتنی نیک تھی, ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر عبادت کرتی. آنکھیں خراب ہو گئی نیند نہ کرنے کی وجہ سے, نظر بگڑ گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بیٹی کچھ دیر آرام کر لیا کر, کچھ دیر بستر پہ نیند کر لیا کر. عرض کرنے لگی ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں اور دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے پھر اٹھ جاتی ہوں, پھر خدا کا نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن پڑھتی. ایسی ایسی عورتیں آئی کہ انہوں نے مردوں کو بھی شرمندہ کر دیا. اس قدر عبادت, اس قدر محنت, اس قدر کوشش.
حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں 15 سپارے روزانہ کے تلاوت کر لیتی ہیں. ایک ختم قرآن کا روزانہ بے شمار عورتوں سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے. تمہیں تو جھوٹ معلوم ہوگا کہ قاری حنیف جھوٹ بول رہا ہے، کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اپنے اوپر سوچنا نا. امام ابو حنیفہ جیسا ولی 61 قرآن ایک رات کو ختم پورا، ایک دن کو ختم پورا. رات کا ختم وکھرا، دن کا ختم وکھرا، الگ الگ ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ. اور ایک تراویحوں میں ایک مہینے میں 61 قرآن ختم. ہاں تمہارے تو مرنے کے بعد پڑھا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا. کیوں؟ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے نہیں مرتے، جو محبت میں آ کر کے پڑھے، احترام سے پڑھے کہ میری ماں کو یہ قرآن جائے گا، میرے ابا کو یہ قرآن جائے گا. تم بیٹوں کو دکان تو بڑے کرا دیتے ہو، بنگلے تو بنا کر بڑے دیتے ہو، کوٹھیاں، جائیداد، ٹیوب ویل، باغ، آڑت، کاروبار، زمین، سب کچھ بنا کے بیٹے کو دیتے ہو. اولاد کو خدا کا قرآن دیتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے. لکھ کے لے جاؤ قاری حنیف کی بات، اگر قبر میں تمہیں قرآن پورا چاہیے تو اولاد کو قرآن پڑھاؤ. دوسرا کوئی پورا نہیں پڑھتا. کون پڑھے؟ کیوں پڑھے؟ ایک سپارہ اس نے پڑھا، ایک پہ اس نے انگلی پھیری، ایک پہ اس نے انگلی پھیری، آدھے سپارے پہ اس نے انگلی پھیری. سارے چلتے رہے تو گھرن گھرن ہوتی رہی. آدھا مجمع خاموش ہویا، ختم. ٹھیک ہے بھائی، دعا خیر رکھو. میں طنز نہیں کر رہا، ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اللہ پاک تمہارے گھروں کو، میرے گھر کو قرآن سے آباد فرمائے. میری تو دعا اللہ ہماری قبروں کو بھی قرآن سے آباد فرمائے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا لوگوں آؤ. ایک صحابی اس قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کی تبارک الذی پڑھنے کی عادت تھی روزانہ، اس وقت بھی پڑھ رہا ہے. میں محمد رسول اللہ سن رہا ہوں، وہ قبر میں تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں دی ان لوگوں کو. اس لیے میں اس کوشش کرتا ہوں کہ عمل کا فکر کرو، آخرت کا فکر کرو. ایک آخری حدیث لکھ کر کے لے جاؤ دل کی تختی پہ، انشاءاللہ قبروں تک کام آئے گی. مسند کی روایت میں خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے. بلایا شیر خدا علی مرتضیٰ کو، اللہ والے میری ایک وصیت کو پورا کرنا، میری ایک نصیحت کو پورا کرنا. اگر میرا انتقال، میری موت دن میں آ جائے، میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ فرمایا زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں رکھنے لگے، نبی کا دیوانہ، نبی کا پروانہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو منہ لگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے محبوب کی بیٹی ہے، اس کی نور نظر لخت جگر ہے. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی قبر کو منہ لگا کر، اے قبر ہم تیرے اندر کالی کملی والے کی لاڈلی بیٹی کو رکھ رہے ہیں. تو یہ لکھا ہے کہ قبر میں سے آواز آئی، قبر میں سے آواز آئی، او دیوانے او پروانے یہ وہ جگہ نہیں جہاں یوں بتاؤ کس کی دھی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی اماں ہے. یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی. اگر اعمال اچھے ہیں تو کوئی بھی ہو، اور اگر عمل اچھے نہیں، چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، جہنم کے انگارے بن جائیں گی. یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے،
یہاں تو کرتوت دیکھی جائیں گی، یہاں تو جو عمل کیا ہے، جو زندگی میں کمایا ہے، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے۔ آؤ ہم اپنے رمضان کی قدر کریں، ہم اپنی زندگیوں کی قدر کریں، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک سانس کی قدر کرو۔ یہ جو سانس آ رہے ہیں، جب یہ کھینچیں گے، جب یہ نکلیں گے، پھر قدر ہوگی۔ ایک ایک ساتھ کی قدر کرو، ایک ایک دن کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے۔